دروازۂ رحمت کھلا ہے، آج جو چاہو مانگ لو، دروازۂ رحمت کھلا ہے، ہاں تمہیں خالی ولادت کی گھڑی ہرگز نہ چھوڑیں گے، تمہیں خالی ولادت کی گھڑی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ 11، 12، 13 ربیع النور شریف کو خوب مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کر لو نیت سنتوں کی۔ پاپا ایک مدنی منع کی کال آئی ہے، کچھ آپ سے کہنا چاہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی سنائیں۔ پیارے پیارے باپا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید آصف رضا اتاری ہے۔ میں مرکز الاولیاء لاہور شریف سے آپ سے بات کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پیارے باپا جان، اس پر فتن دور میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی بری حرکتیں کرتے ہیں۔ مجھے قیامت کے عذاب سے بہت ڈر لگتا ہے۔ آپ کرم فرمائیں اور مجھے یہ بتا دیجئے کہ مجھے لڑکیوں سے کس عمر میں پردہ کرنا چاہیے اور لڑکیوں کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دینا چاہیے، اور دعا فرما دیں میں اپنے نفس کی بات نہ مانوں بلکہ اللہ عز و جل اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اپنے باپا جان کی اطاعت گزار بن جاؤں۔ چل مدینہ مغفرت اور بقیہ پاک میں مدفن نصیب ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نابالغ جو بچے نا، یعنی جو بچے وہ لڑکی یعنی عورت اور مرد کے معاملات نہیں سمجھتے، جن کو شعور نہیں ہے، تو وہ آپس میں کھیلیں تو اس کی ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں حرج نہیں ہے۔ البتہ احتیاط تو اسی میں کہ ان بچوں کو ابھی سے ہی تھوڑا سمجھدار ہو تو دور کر دیا جائے، کہ ورنہ یہ سمجھدار ہوں گے تو پھر بھی دوستی رہے گی تو اب نقصان شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ حفظ ما تقدم کے طور پر تھوڑے سمجھدار بچے ہو جائیں نا، تو پھر لڑکے اور لڑکی کی دوستیاں کٹوا دیں۔ ہم رشتہ داروں میں بھی آپس میں اس طرح کی دوستیاں نہ کریں کہ پھر بعض اوقات پھر مسائل ہوتے ہیں، گناہوں پر ہے بالغ ہونے کے بعد۔ خیر یہ تو میں نے احتیاطاً کہا، ورنہ وہ شرعاً کوئی بات نہیں ہے کہ ناسمجھ بچے اور بچیاں آپس میں کھیلیں تو جائز ہے۔ اور باقی یہ کہ مدنی منوں اور منیوں کو چاہیے کہ وہ 7 سال کی عمر ہو جائے تو نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ان کو حکم کریں 7 سال کے بچوں کو، 10 سال کا ہو اور نہ پڑھے تو مار کے پڑھائیں۔ اور مدنی منوں اور منیوں کو چاہیے کہ ماں باپ کی فرما برداری کریں، ان کی بات مانا کریں، ان کو ستائیں نہیں، ان سے الجھیں نہیں، ان سے لڑائی نہ کریں، ہر بات پہ ضد نہ کیا کریں۔ ماں باپ جب صبح سویرے اٹھائیں تو آ کر کے پڑے نہ رہا کریں، بلکہ فوراً اٹھ کر بیٹھ جایا کریں۔ اٹھو بیٹا آنکھیں کھولو، جلدی جلدی منہ کو دھو لو، اتنا سونا ٹھیک نہیں ہے، وقت کا کھونا ٹھیک نہیں ہے، تو جلدی جلدی اٹھ جایا کریں۔ تو جو گندے بچے ہوتے ہیں نا، وہ ماں باپ کو وہ ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں۔ ماں باپ نے چاول پکائے تو بولیں گے روٹی کھانی ہے، ماں باپ نے روٹی پکائے بولا ہم چاول کھائیں گے، تو ضد کرتے ہیں، تو گندے بچے ہوتے ہیں۔ تو اچھے بچے بن جاؤ، مدنی منع بن جاؤ، تو مدنی منع اچھے بچے ہوتے ہیں، تو مدنی منیاں بھی اچھی بچیاں ہوتی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ پاپا یہ
کچھ ارشاد فرمائیے کہ بچوں میں ایک دوسرے کی شکایتیں کرنے کی بڑی طبیعت ہوتی ہے، اس کی شکایت اس سے، اس کی، یہ کچھ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں یا ان کی طبیعت ہے؟ کیا اس سے مراد لیا جائے گا؟ ان کی نیت تو سکھانے کی ہو یا نہ وہ الگ بات ہے، وہ کیا بیچاروں کی شعور نہیں ہوتا ان کو، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہم کو سکھاتے ہیں کہ بات بات پر شکایت کرنا یہ بچوں کا طریقہ ہے، بڑوں کا نہیں۔ البتہ بچوں کو بھی چاہیے کہ بار بار شکایت نہ کریں، کہ اس سے مطلب یہ نہیں کہ وہ بات بات میں شکایت کرتے، بیچارے سمجھتے نہیں ہیں، لیکن ہم جو ہے نا ان کی شکایت، یہ جو ایسی غیر ضروری شکایتیں ہوتی ہیں نا، اس پر اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ اب جیسے کہ وہ بچے جو ہیں وہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے تو وہ بولتا ہے مالا مالا، تو کیا ہم لوگ کہتے ہیں ہاتھ والا، تو اس سے کیا بچے کی وہ شکایت کرنے کی عادت پختہ بنتی ہے، اس کو مزہ آتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دوسرے کے کو مار پڑے اس پر خوش ہونا بھی یہ، کسی کو ضرر پہنچے اور خوش ہونے تو شماتت ہے۔ تو یہ بچہ یہ اس پر تو مرفوع القلم ہے، قلم اٹھا ہوا ہے، اس کے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم اگر شماتت کریں نہ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہونا، یہ شماتت کہلاتا ہے۔ حدیث شریف میں اس کی ممانت ہے کہ جو کسی کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہو، حدیث کا مضمون ہے، تو وہ مصیبت اس پر بھی وارد ہوگی یا وارد ہو سکتی ہے، اس طرح کا وہ ہے۔ تو بچہ تو مطمئن ہوا، خوش ہو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا، یہ بہت کچھ ہوا۔ ایک تو بچے کی عادت ہم نے پکی کی شکایت کرنے کی، اور دوسرا یہ کہ اس کو شماتت کے مرض میں مبتلا کیا کہ یہ دوسروں کی تکلیفیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہے، مسکراتا رہے۔ تو اس لیے وہ جب مالا بولے نا تو اس کو نو لفٹ کیا جائے، سامنے والے کو آت یا اس کو یوں کر کے جان جان کے بھی نہ مارا جائے، یعنی اس کو ان معنوں پر مطمئن نہ کیا جائے۔ ہاں اگر واقعی اس بچے نے اس پر ظلم کیا ہے، واقعی مارا، ایک تو ہے کہ مارا نہیں ہوتا، دونوں کھیلتے ہوئے لڑ پڑتے ہیں، بعض اوقات بولتا مالا، یا کوئی چیز اس کو ضرورت ہوتی ہے اور وہ نہیں دیتا بچہ تو بولتا مالا، تو وہ مارا نہیں ہوتا، اس کا مطالبہ پورا نہیں کیا ہوتا ہے تو بولتا مارا۔ تو اگر واقعی اس چھوٹے بچے نے چھوٹے بچے کو ظلم کیا ہے تو اب اس کو خیر یہ مارنے کا اختیار تو اپنی اولاد ہے تو وہ ضرورتاً سزا دے سکتا ہے دائرے کے اندر، تو اس بچے کی سامنے والے کی نفسیات کے مطابق اب اس کو ٹوکا یا ڈانٹا وہ درست ہے، وہ مناسب ہے، لیکن خامہ کا ہر بات پہ وہ بچے بولتے مالا 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 تو مارا نہیں ہوتا ہے۔ خالی پیار کیا تو بھی بولتے مالا، یوں خالی یوں دبایا پیار سے تو بولتے مالا، تو اس پر اس کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بعض اوقات والدین بچوں کو کہیں نہیں بھیجنا ہوتا، کسی کمرے کی طرف یا کسی گلی کی طرف، بہو ہے، بہو ادھر بہو ہے، تو وہ بہو تو بالکل جیسے کہ اس سے کیا بچے کی کوئی شخصیت پر، اس کے ذہن پر، اس کی تربیت پر یہ بہو اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ اس کے ذہن میں یہ راسخ ہو جاتا ہے کہ بہو کوئی بہت بڑی بلا ہے۔ یہ بچہ عبید رضا فرما رہے ہیں کہ عموماً نہیں سوتا، سوچو بہو آ جائے گا، بہو۔ اور ہم جب بچے تھے تو یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ باو کھڑی ونو، باو کھڑی ونو، فقیر جو ہے وہ اغوا کر جائے گا، ہائیجیک کر جائے گا۔ یہ یعنی کہ واقعی بہو ہے اور بولا پھر تو ٹھیک، ورنہ تو یہ ظاہر جھوٹ بول رہا ہے، بظاہر تو الفاظ تو یہی ہے کہ وہ جھوٹ بولے، بہو 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 آئے گا، بہو آیا، جلدی سو جا بیٹا، تو گھبرا کے وہ دبک جائے لحاف میں۔ مگر یہ کہ وہ ایک تو یہ کہ وہ بچہ کو ڈرپوک بنایا، بچے کو بہادر بنایا جائے، بہادر کہ ہم خدا سے ڈرنے والے ہیں اور کسی بلا سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اس کا دل کمزور ہوگا۔ دوسرا یہ کہ جب یہ سمجھدار ہو جائے گا، اس کو پتا چلے گا کہ تو ویسے بولتے بہو کہاں ہے، کہاں ہے بہو، کہاں گیا بہو، وہ چلا گیا، یہ دوسرا جھوٹ۔ پھر بچہ تھوڑا اور سمجھدار ہوگا تو کہاں ہے بہو، وہ چلا گیا،
کدھر چلا گیا؟ وہ کمرے میں چلا گیا. بچہ جا کے دیکھے گا امی بہو تو نہیں ہے، تو امی ہنسے گی کہ بیٹا ایسے بس. تو اب یہ بچے کو جھوٹ بولنے کی تربیت کا سلسلہ اس طرح بولتے ہیں کہ تجھے